السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کے ضمن میں ایک سوال کسی بہن کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ چہرے کے پردے کے سلسلے میں ہے۔ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دلیلیں کیا ہیں اور اس پر اعتراضات کیا ہیں، یہ تو لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال جو چیز اختصار کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے کہ چہرے کے پردے کی کیا دلیل ہے، تو اس حوالے سے ایک دلیل کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ چہرے کے پردے کی دلیل صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں کے اندر واقع افک جو ہے اس سے متعلق حدیث ہے۔ واقع افک جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام منافقوں نے لگایا تھا زناکاری کا، بدکاری کا، اس سیاق میں ظاہر ہے کہ وہ ایک جنگ کے سیاق کا واقعہ ہے، وہ جنگ کا واقعہ ہے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت دبلی پتلی تھیں، ہلکا بدن تھا، اور آپ جانتے ہیں، بہنیں بھی جانتی ہیں کہ ہودج ہوا کرتا تھا، یعنی وہ ایک بنا ہوا گھر نما جس میں عورتیں بیٹھتی تھیں، اور اس کے بعد اسے 2 لوگ 3 لوگ مرد اٹھا کر کے اسے اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ضرورت کے لیے گئیں اور ابھی واپس نہیں آئی تھی کہ قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ قافلہ نکل گیا، ہودج جو تھا جس میں عورتیں بیٹھتی تھیں اور اس کو اٹھا کر کے رکھا جاتا تھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج جو ہے اسے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے اسے رکھ دیا گیا۔ اٹھانے والوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کے اندر ام المومنین ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہلکی تھیں، دبلی پتلی تھیں، کم عمر تھیں اور دبلی پتلی تھیں، اس لیے انہیں احساس نہیں، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے رکھ دیا، اور قافلہ چل پڑا۔ اب جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، اور یہ آپ جانتے ہیں غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہے یہ، تو سارے لوگ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئیں۔ جب آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ جہاں بیٹھی تھیں، جہاں پہلے تھیں، وہیں پر وہ آ کر کے بیٹھ گئیں، اس امید میں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے، آگے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہودج کے اندر عائشہ نہیں ہے اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، تو مجھے ظاہر ہے کہ یہیں آ کر کے تلاش کریں گے، اس لیے مجھے یہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئیں، اسی جگہ جہاں تھیں وہ۔ بہرحال اس کے بعد وہاں سے صفوان بن معطل گزرے، وہ بھی مطلب بچھڑ گئے تھے، پیچھے تھے۔ صفوان بن معطل کا واقعہ یہاں یہی نقطہ ہے، یہی دلیل ہے، اسے سمجھ لینا ضروری ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتی ہیں صفوان بن معطل کے بارے میں، کہتی ہیں کہ فلما رآنی عرفنی حین رآنی وقد رآنی قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس میں یہ ہے، کہتے ہیں فعرفني حين رآني وقد رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، تو چونکہ مجھے انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اس لیے مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ پہلے دیکھ چکے تھے، پردے کا حکم جب نہیں اترا تھا دیکھ چکے تھے، اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، عورتیں پردہ کرنے لگیں چہرے کا۔ ظاہر ہے کہ پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے، اصل چہرہ ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا تو دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور تعجب کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی، یعنی میں کچھ نیند میں تھی، غنودگی تھی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند طاری ہو گئی۔ کہتی ہیں بیان کرتی ہیں ام المؤمنین کہ انہوں نے مجھے پہچانا، انا للہ پڑھا، انا للہ کے
کی آواز سن کر کے میری آنکھ کھل کے بیدار ہو گئی، اور جو ہی میری آنکھ کھلی میں بیدار ہوئی، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے فوراً اپنی موٹی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ چونکہ وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے چہرہ کھول رکھی تھی وہ، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا کہ کوئی ہے، فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو اسے ڈھانپ لیا۔ تو کہتی ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ واقع افک کے ضمن میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور اس میں یہ پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ دلیل اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ام المومنین صاف صاف کیا کہہ رہی ہیں کہ فعرفنی حین رآنی، انہوں نے مجھے پہچان لیا جیسے ہی مجھے دیکھا، کیونکہ مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، کیونکہ پردہ تھا ہی نہیں، لوگ دیکھتے تھے، اس کے بعد نازل ہوا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ کہاں سے عائشہ یہاں چھوٹ گئیں، کیسے یہاں پر رہ گئیں، کیسے لوگ قافلے والے چھوڑ کے چلے گئے۔ انا للہ پڑھا، انا للہ کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گئی، اور فوراً ہی میں نے اپنے چہرے پر اپنا پردہ ڈال لیا۔ آپ سوچئے اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، تو آپ کو اگر یہ معلوم تھا یا ایسے ہی حکم تھا کہ پردہ واجب نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، تو پھر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ پورا پس منظر انہوں نے بیان کر دیا کہ پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، چہرہ کھول کر کے لوگ رکھتے تھے، اس کے بعد اور اسی لیے لوگ عورتوں کو پہچانتے تھے، اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا تو پردہ کرنے لگی۔ چونکہ میں نے بھی پردہ پہلے میں نہیں کرتی تھی جبکہ حکم نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا، صفوان بن معطل نے، اسی وجہ سے مجھے پہچان لیا، لیکن اب چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، فخمرت وجہی بجلبابی، تو میں نے اپنے چہرے پر اپنے موٹی چادر کو ڈال دیا، لٹکا لیا، اپنے موٹی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے دلیل، اور ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن میں نے یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کی جو بہت زیادہ واضح ہے اور عملی دلیل ہے، جس میں پس منظر ہے، جس میں حوالہ ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ پردے کا معنی کیا ہے۔ ایک ہے حجاب اور ایک ہوتا ہے ستر۔ ستر جو ہے وہ ہمیشہ ہی ڈھانکا جاتا ہے، پردے کا حکم نہیں تھا۔ جب تک پردے کا حکم نہیں تھا تب تک کیا تھا، عورتیں کیسے رہا کرتی تھیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کپڑے پہن کر رہا کرتی تھیں، ان کے چہرے کے حصہ، ان کے چہرے کا حصہ یا ان کے دونوں ہتھیلیوں وغیرہ کا حصہ یا پیروں کا حصہ کھلا رہتا تھا نیچے کا، لیکن عام نیچے جو پیر کا حصہ ہے، ٹخنے کے نیچے والا، وہ حصہ کھلا رہتا تھا۔ لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا کہ نہیں پورا جسم ڈھک جانا چاہیے، تو لوگوں نے، عورتوں نے اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے اسلام کے اندر، اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اپنی موٹی چادر سے ڈھانپ لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی گھر کی خواتین کو یہ تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ پردہ چہرے کا ضروری ہے، پردہ چہرے پر کرنا ضروری ہے عورتوں کے لیے، ورنہ یہ چیز جان لینی چاہیے کہ چہرہ ہی مظہر حسن ہے، مظہر قبح ہے۔ اسی چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون خوبصورت ہے، بدصورت ہے۔ اگر اسی کو شریعت کھولنے کی اجازت دے دیتی، بقیہ جسم ڈھانکنے کا حکم دیتی، تو پھر فائدہ ہی کیا ہوتا۔ اس لیے یہ ہے دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں خیر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔